الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق الله العظيم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو احسانات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں پر پہلا احسان یہ کیا، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو انسانوں کے تابع کر دیا. زمین کی ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی. آسمان اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں اللہ نے اس کو بھی انسان کی خدمت میں لگا دی. چنانچہ آسمان پر آنے والے چاند، سورج، ستارے یہ در حقیقت انسانوں ہی کی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح سے کہ سورج روزانہ صبح نکل کر اپنی روشنی بکھیرتا ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کو صبح کے کام کاج نمٹانا بڑا آسان ہوتا ہے. چاند کو اللہ تعالیٰ شام میں نکالتے ہیں اس لیے کہ شام کا وقت اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے رکھا ہے اور آرام کے لیے ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور روشنی بھی ایک حد تک ہونی ہے، زیادہ نہیں ہونی اور کم بھی نہیں ہونی. اور اگر روشنی بالکل نہ ہو تو انسان کو خوف، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. تو جو روشنی آرام کے وقت کے لیے مناسب تھی اللہ نے وہ روشنی چاند کو دے دی. چنانچہ چاند اور ستارے وہی روشنی کا نظم انسانوں کے لیے کر کے ان کو راحت و آرام پہنچاتے ہیں. ایک اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے ان چیزوں کو بنا کر انہیں انسان کی خدمت پر مامور فرما دیا. اس سورج اور چاند کے نظام کے نتیجے میں انسان کے لیے جہاں ایک طرف روشنی کا حصول آسان ہوا، دوسری طرف حساب و کتاب کرنا یہ بھی انسانوں کے لیے آسان ہوا. اسی نظام کی وجہ سے انسان دنوں کو اور تاریخوں کو گنتے ہیں اور پھر اسی سے مہینے بناتے ہیں. انہی مہینوں سے سال کی ترتیب بنتی ہے اور دنیا کے سارے معاملات انہی سب چیزوں پر موقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چیزوں کو بھی انسان کے نفع میں لگا دیا
اور زمین کی ساری قوت و توانائی بھی انسان کی خدمت کے لیے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اناج نکالے، چنانچہ زمین مختلف قسم کے اناج نکالتی ہے، سبزیاں نکالتی ہے، پھل نکالتی ہے، اور انہی سب چیزوں سے انسان کی بقا اور اس کی قوت، صحت، یہ تمام کے تمام امور موقوف ہیں۔ پھر اسی زمین پر انسان کبھی کاشتکاری کرتا ہے، کبھی باغبانی کرتا ہے، کبھی اسی زمین پر انسان اپنا من چاہا تصرف کر کے اس پر گھر اور اس طرح کی مختلف چیزیں بناتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان زمین کھودنے گیا ہو، زمین نے انسان کے پیر پکڑ لیے یا زمین نے کہا ہو کہ نہیں میں نہیں کھودتی۔ اس طرح کے کبھی واقعات نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے زمین کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے، اور انسان اپنی مرضی کا تصرف اس میں جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا پہلا احسان ہے جس کو خدا نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ خدا کا دوسرا احسان یہ ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی۔ ظاہری نعمتیں ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جس کو انسان اپنے حواس سے محسوس کرتا ہے۔ حواس 5 ہیں، ان میں پہلی چیز ہے آنکھ، دوسری چیز ہے کان، تیسری چیز ہے ناک، چوتھی چیز ہے زبان، 5ویں چیز ہے دونوں ہاتھ۔ انہیں حواس سے 5 کہتے ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، کانوں کے ذریعے سنتا ہے، ناک کے ذریعے سونگھتا ہے، زبان کے ذریعے ذائقے کا پتہ چلتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے علم ہوتا ہے کہ کون سی چیز نرم ہے، کون سی چیز سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو انسان کو ملی ہیں۔ عام طور پر انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان نعمتوں کو بہت ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو ختم کر دے، یا کم کر دے یا ختم کر دے۔ دنیا میں جس آدمی کو سے اللہ تعالیٰ نے بینائی، دیکھنے کی نعمت لے لی، آپ اس سے پوچھیں بتاؤ اللہ نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں، ان میں خدا کی کون سی نعمت سب سے بڑی ہے؟ وہ کہے گا خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے آنکھ، بینائی۔ ان نعمتوں کی قدردانی اسی وقت ہوتی ہے۔ اور ان حواس کے ذریعے جتنی چیزیں انسان دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سونگھتا ہے، سنتا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی ظاہری نعمتیں۔ ظاہری نعمتوں میں پیسے ہے، گھر ہے، کار ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، سب کی سب اس دنیا میں جتنی قسم کی آسائشیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ سب کی سب ظاہری نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اور اللہ نے کہا کہ میں نے فقط ظاہری نعمتیں نہیں دی، باطنی نعمتیں بھی دی ہیں۔ باطنی نعمتیں ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جس کا ادراک انسان اپنے دل و دماغ سے کرتا ہے، اور جن کا ادراک انسان غور و فکر کے ذریعے کرتا ہے۔ عقل اور دل کے ذریعے ادراک جن نعمتوں کا ہوتا ہے ان میں ایک نعمت ہے ہدایت، دوسری نعمت ہے ایمان،
تیسری نعمت ہے وحی الہی، چوتھی نعمت ہے علم۔ یہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ کی یہ باطنی نعمتیں نہ ہوتی، انسان کو علم نہ ہوتا، انسان کو ہدایت نہ ملتی، ایمان نہ ہوتا، تو پھر انسان اگر ان چیزوں کو ہٹا دے تو پھر جانور سے بھی بدتر گئی گزری زندگی وہ گزار رہا ہوتا۔ آج دنیا میں انسان اشرف المخلوقات جو بنا ہے وہ کس بنیاد پر؟ انہی باطنی نعمتوں کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائک بنایا وہ کس وجہ سے بنایا؟ اور تمام فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی جو عزت افزائی فرمائی وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، حضرت انسان کو وجود بخشنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہی تو فرشتوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں بڑے ادب اور نیاز سے عرض کیا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے ایسی مخلوق کو وجود کیوں عطا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی؟ اے اللہ، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تقدیس اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہم بہت کافی ہیں۔ جب فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا تو اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش، چپ، میں جانتا ہوں میری نیابت کا اہل کون ہو سکتا ہے، یہ میں بہتر جانتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں انسانوں کے بارے میں، اس لیے مت بولو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے یہاں دو مخلوقات تھیں، ایک فرشتوں کی مخلوق تھی اور دوسرے جنات کی مخلوق تھی۔ اب اللہ نے اپنی حکمت سے ایک تیسری مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں وجود بخشا، اور اس مخلوق کے جو سب سے اول ہیں سیدنا آدم، اللہ نے دنیا کی مختلف مقامات سے مٹی بنا کر ان کا ڈھانچہ تیار کروایا۔ جب ڈھانچہ تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اس کے نتیجے میں حضرت آدم کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام ان دونوں کو بٹھا کر روزانہ پڑھانا شروع کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ مثال کے طور پر زمین میں جتنی چیزیں انسانوں کے استعمال میں آتی ہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے اور ان چیزوں کی خوبی بتائی۔ اس چیز کا نام کیا ہے اور اس کی خوبی کیا ہے، کوالٹی۔ مثلا کھانا جس میں بنتا ہے، اللہ نے کہا کہ اس کو بگونا کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کھانا جس میں بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بگونا کہتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کھانا پکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی خوبی بھی بتا دی، اس کا نام بھی بتا دیا۔
پھر اللہ نے کہا کہ اس کو گلاس کہتے ہیں، اس کو لوٹا کہتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ پانی ڈالیں ایک حد تک 200 گرام وہ پانی اس میں سما سکتا ہے۔ اس کو لوٹا کہتے ہیں، اس کو جگ کہتے ہیں۔ ایسے دنیا میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، ان کے نام اور ان کی کوالٹیز اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی بتائی، فرشتوں کو بھی بتائی۔ چند دن اللہ نے بتایا، بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ بھائی کل امتحان ہوگا۔ میں نے اتنے دن سے تم لوگوں کو جو پڑھایا اس کا کل امتحان ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام بھی آئے، فرشتے بھی آ کر اللہ کے سامنے بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا بولو، مثال کے طور پر بگونے کو اللہ نے پکڑ کر کہا بولو اس کو کیا بولتے ہیں۔ اب اتنے سارے فرشتے موجود ہیں، کسی فرشتے کو بھی یاد نہیں اس کو کیا بولتے ہیں۔ اچھا اس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے کسی چیز کا جواب دے ہی نہیں سکے، پھر اللہ نے کہا کہ آدم اب تم بتاؤ۔ ہمارے جو باپ تھے آدم علیہ السلام فٹافٹ بتانے لگے، اس کو بگونا کہتے ہیں، اس کو گلاس کہتے ہیں، اس کو لوٹا کہتے ہیں، اس کو ترازو کہتے ہیں، اس کو بٹ کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں۔ ہر چیز کا نام اور اس کی خوبی اور کوالٹی سب کی سب آدم علیہ السلام نے بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آدم تو 100% کامیاب ہو گئے، اور فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ بھائی تم تو ناکام ہو گئے۔ اب آدم کامیاب ہو گئے تو اب آدم کی کو عزت دو۔ اللہ نے حکم دیا، عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سب آدم کی تعظیم کرو سجدے کے ذریعے۔ خدا کا حکم ہوا تو خدا کا حکم سنتے ہی تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی۔ تو آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر جو عزت دی گئی وہ علم کی بنیاد پر دی گئی۔ یہ باطنی نعمت ہے، اور اسی علم کے نتیجے میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور کس قرینے کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، معاملات کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام اچھی چیزیں جو انسان کو معلوم ہوتی ہیں، اور انسان جس کو برت کر استعمال کر کے باقی انسانوں میں ممتاز ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پر 2 احسان کیے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ زمین و آسمان کو ان کے تابع کر دیا، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم نے ان کو عطا کر دی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو یہ دونوں چیزیں انسانوں کے لیے کی، زمین و آسمان کو مسخر کیا، ظاہری اور باطنی نعمتیں ان کو دی۔ اس کا تقاضا کیا تھا انسان پر؟ اس کا تقاضا انسان پر یہ تھا کہ وہ خدا کے ان دونوں احسانات کو پا کر وہ اللہ کا شکر گزار بنتا، وہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی بندگی اور اس کا حکم بجا لاتا، کہتا کہ اے میرے اللہ، دنیا میں آج جتنی آسائشیں ہمیں حاصل ہیں، گھر کی، آفس کی، کاروبار کی، ہر جگہ کی، بیوی بچوں کی شکل، یہ سب کی سب تیری عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ اے اللہ، میں ساری زندگی اپنا سر بھی پھوڑ لوں تو تیری ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ انسان کا کام یہ تھا کہ یہ راستہ اپناتا۔
اللہ کی نعمتوں کو لے کر، لیکن انسان نے کیا کیا؟ بالکل اس کا الٹ۔ اس کا الٹ یہ کیا کہ خدا کے ان احسانات کو لے کر شکر گزاری کی راہ اپنانے کے بجائے اس نے ناشکری کی راہ اختیار کی، اور ناشکری کی راہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے اس نے بغاوت کی۔ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے بجائے اس نے ایک طرف خدا کا انکار کیا، دوسرا خدا کی ذات عالی کو چھوڑ کر دنیا کی مختلف چیزوں کو خدا بنا کر ان کو خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنا شروع کیا۔ قرآن میں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنتا، مگر کیا کیا اس نے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ علم سے مراد عقلی دلیل ہے، ہدایت سے مراد نقلی دلیل ہے، اور کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو پوجتے ہیں، ان کے پاس خدا کو چھوڑ کر اس معبود کو پوچھنے کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ سائنٹیفک طور پر وہ بتا سکیں کہ بھئی خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کو جو پوجا جا رہا ہے اس وجہ سے سمجھا سکیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، بت پرستی کرنے والوں کے پاس کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ نقلی دلیل انسانوں کو حاصل ہوتی ہے انبیاء کے ذریعے۔ نقلی دلیل انسانوں کے پاس آتی ہے وحی الہی کے راستے سے، اور وحی الہی انبیاء پر آتی ہے، اور پھر انبیاء کے ذریعے سے وہ چیز انسانوں تک پہنچتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے پیغمبر گزرے، کیا کسی پیغمبر نے شرک کرنے کی دعوت دی؟ کسی پیغمبر نے بھی شرک کرنے کی دعوت نہیں دی۔ دنیا کے ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں آ کر انسانوں کو ایک ہی سبق دیا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہی سب کچھ۔ پھر اللہ نے کہا جو لوگ شرک کرتے ہیں، کیا ان کے پاس شرک کرنے کی دلیل کوئی آسمانی کتاب میں موجود ہے؟ کیا وہ کسی آسمانی کتاب سے بتا سکتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود کہا ہے کہ شرک بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے؟ نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ آسمانی کوئی کتاب ہے ان کے پاس۔ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی کتاب کے لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان قراءتوں سے جب کہا جاتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت، جو احکام نازل کیے ہیں تم ان کی پیروی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا عمل بناؤ، وہ بے وقوف کہتے ہیں نہیں، نبی جو کہتے ہیں، اللہ قرآن کے ذریعے جو بتاتا ہے، ہم اس کے مطابق کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو فالو کریں گے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، سنت کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، ان تمام لوگوں کے پاس اپنے عمل کی کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، لڑ بھائی کے پاس کیا دلیل؟ کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے جو بڑے تھے وہ یہ کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ بھائی بڑوں کی پیروی بہت اچھی چیز ہے اس وقت جب بڑے متبع سنت ہو، قرآن کا راستہ دکھاتے ہوں، اپنے چھوٹوں کو سنت کا راستہ دکھاتے ہوں، وہ خود اس پر عمل کرتے ہوں، اور بڑے چھوٹے بڑوں کی دیکھا دیکھی اس سنت کے راستے پر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوں، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر بڑے بگڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں ہدایت سے دور ہیں، منمانی خواہشات پر ان کے معمولات ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی پیروی اور اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بڑوں کو سائیڈ میں کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ بڑے تو بگڑ گئے اور اپنی آخرت خراب کر لی، آپ ان کے وادی وارث ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر اللہ کے حکم کو دیکھیں، نبی کی سنت اور طریقے کو دیکھیں، اس لیے کہ فالو جن کو کرنا ہے وہ خدا کا حکم ہے، نبی کی سنت اور طریقہ ہے، اس کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انہی کی پیروی کی ہدایت کی ہے، اور ہم ہیں کہ قرآن کی ان تمام ہدایات کو چھوڑ کر ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے فلاں کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے، یہ سب کی سب خرافات ہیں، یہ وہی جاہلانہ حرکتیں اور باتیں ہیں جو پچھلے زمانے میں تمام کے تمام جاہل اور بت پرست کیا کرتے تھے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف کرے اور وہ نیک و کار بھی ہو تو اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وہ حلقہ اتنا مضبوط کہ وہ چھوٹ تو سکتا ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتا، کہ یعنی انسان کو چاہیے کہ خواہشات سے، سب چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کٹا کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اللہ کے احکامات کو اپنے پیش نظر رکھے، پیارے آقا کی سنتوں کو پیش نظر رکھے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنا رخ بنا لے، تو پھر ایسا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حصار اور حفاظت میں آ گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی اس ہٹ دھرمی کو دیکھتے تھے کہ جب ان کے سامنے ہدایت کی بات پیش فرماتے، وہ لوگ کہتے نہیں 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 نہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر چلیں گے، ہمارا باپ بھی کافر تھا، دادا بھی کافر تھا، پردادا بھی بت کو پوجتا تھا، تو اے محمد ہم بھی
اپنے باپ دادا کے طریقوں پر بتوں ہی کو پوجیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ جب اس قسم کا رویہ لوگوں کا پیارے آقا کے سامنے آتا تھا تو پیارے آقا کا دل کٹ جاتا تھا، آپ بے انتہا غمزدہ ہوتے تھے، اس لیے کہ آقا کے دل میں تمنا یہ تھی کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے، میرا ہر امتی کو اللہ کی خوشنودی ملے، اللہ کی مغفرت ملے، یہ آقا کی تمنا تھی۔ لیکن جب کبھی امتیوں کی جانب سے آقا کے لیے اس قسم کے سخت حالات پیش آتے تو آقا رو دیتے تھے، آقا کی طبیعت غم سے بوجھل ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو تسلی، دلاسا، اطمینان دیتے ہوئے کہا وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، نبی آپ کا کام لوگوں کو ہدایت دینا، نیک اور سچی راہ بتانا ہے، اور آپ بھی کوشش ایک حد تک کر سکتے ہیں۔ لوگ اگر آپ کی بات مان لیں تو اس میں فائدہ ان کا ہے، اگر لوگ اس کے باوجود آپ کی بات نہیں مانتے تو وہ ان کی بدقسمتی، بدنصیبی ہے۔ ان لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ ان کا غم تو اپنے دل پر نہ لیں، اپنے آپ کو رنجیدہ تو مت کریں، یہ کہہ کر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، جو شخص کفر کرے تو اے پیغمبر اس کا کفر تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ان تمام بدبختوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ جو اللہ انسان کے دل میں آنے والے خیالات سے واقف ہے وہ تو انسان کی حرکتوں سے کیسے نا واقف ہوگا، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، تو پھر ایک سوال کا جواب، جب یہ لوگ دنیا میں اتنی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کا دل دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر تو آسمان سے کوئی بجلی آ کر گرنی چاہیے تھی، یا زمین پھٹنا تھا، اور یہ جتنے نافرمان ہیں وہ اس میں سما جانا تھا۔ لیکن اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں جتنے نافرمانی کرنے والے ہیں نئی نئی قسم کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہر قسم کے بڑے عہدے انہیں حاصل ہیں، اور ان کی دولتوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ ناشتہ انڈیا میں ہو رہا ہے، دوپہر کا لنچ دبئی میں کر رہے ہیں، اور شام کا ڈنر کسی اور ملک میں ہوائی جہازوں میں گھوم رہے ہیں۔ ہونا تو ان کے لیے اللہ کا عذاب چاہیے تھا، لیکن یہ دنیا میں تو بڑے مست ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، ان کی نافرمانی کے باوجود ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی عیش و عشرت ہے 60-70 سال کی زندگی میں یہ کافروں کو کرواتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے 60-70 سال کی زندگی میں مشقت اور تکلیف۔ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اربوں کھربوں سال کی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس زندگی میں ایمان والوں کے لیے راحتیں، سکون اور ہر قسم کی نعمتیں، اور کافروں کے لیے ہر قسم کی ذلت، فضیحت، رسوائی اور عذاب۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ بہت سارے ہمارے اپنے مسلمان بھائی قرآن سے وابستہ نہیں، تو ان کو اللہ کا پروگرام، اللہ کا منصوبہ معلوم ہی نہیں۔ اللہ
کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے اندر ان ظالموں کو اللہ کی جو چھوٹ ہے اور اتنی راحتوں میں عہدوں میں یہ تنتناتے پھرتے ہیں، یہ سب کے پیچھے اللہ کا ایک نظام، ایک قوت کار فرما ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ان کے تمام ظلموں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کچھ چھوٹ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹ اس لیے تاکہ وہ مزید ظلم کر کے، مزید اپنی قوت کے زوم میں آ کر اور لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرے، پکڑیں، دھکڑیں، ماریں، قتل کریں، اور ان کے عذاب میں اضافے پر اضافہ ہوتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چند دنوں کی ان کو مہلت دکھا کر سخت ترین پکڑ کر سکے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے یقیناً مشقتیں اور تکلیفیں ہیں، لیکن اگر یہ مسلمان اللہ کے اس نظام کو سمجھ کر خود پر آنے والی ان تکلیفوں کو سہ جائیں، برداشت کر لیں، ان مختصر سی تکلیفوں کے بدلے میں اللہ کروڑوں کھربوں سال کی راحتیں ان کا مقدر فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے اس نظام کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، اور قرآن سے جو ہدایتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، ان نصیحتوں کے مطابق اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم